ناظرین، آج ایک خط کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے فیصل چودھری صاحب جو کہ وکیل ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے۔ میاں صاحب، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ یہ خط کیا تھا اور یہ اوپن لیٹر ہے اور یہ میڈیا میں بھی آیا ہے اور اس کے مندرجات کیا ہے؟ ابھی تک میں اسے معافی چاہتا ہوں کلی طور پر پڑھ نہیں سکا۔ جی میاں صاحب، یہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ قائد صاحب، اس کے کوئی خط کی شکل تو سامنے اس طرح نہیں آئی، لیکن اس میں جو وکیل ہیں بانی پی ٹی آئی کے فیصل چودھری، انہوں نے بھی کچھ مندرجات بتائے ہیں، کچھ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے۔ انہوں نے مختلف حوالوں سے ان کی توجہ دلائی ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات تھے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ مبینہ طور پر فراڈ تھے اور اس کو کور دینے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ پیکا ایکٹ پر انہوں نے بات کی ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت آزادی اظہار رائے جو ہے اس پر قدغن لگائی گئی ہے۔ آئی ٹی کا اس پہ نقصان ہو چکا ہے، $2 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو فوج ہے وہ ہماری فوج ہے اور ہم فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، پوری قوم جو ہے فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ لیٹ آیا وہ ایک کورٹ پیکنگ تھی۔ انہوں نے اس کو اس حوالے سے جو ہے تعبیر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن بنائے جائیں گے تو ٹروتھ سامنے آئے گی۔ 26 نومبر کا کمیشن جو ہے انہوں نے کہا بنایا جائے، 9 مئی کا کمیشن بنایا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عدالتی کور ہے یا دیگر کور ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت GSP+ کے سٹیٹس کا خطرہ ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس پر قدغن لگائی گئی ہے اور پالیسیاں تبدیل کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو آرمی ہے، آرمی چیف سے انہوں نے استدعا کی ہے اور ان سے جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ پالیسیاں تبدیل کی جائیں اور جو پالیسیاں اس وقت چل رہی ہیں ان کو نرم کیا جائے۔ یہ ایک ڈائریکٹ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی قائد صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہونی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، لیکن جو ملاقاتیں کر رہے تھے علی مین گنڈا پور ان کو اس صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ اب جو ہارڈ لائنر آئے ہیں ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی جو ہے ایک طرف ہارڈ لائن لیتے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ خط بھی لکھتے ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کدھر جا رہی ہیں، کیا ہوگا، اس طرف جو ہے وہ کوئی پریڈکشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن 8 فروری کو جو کچھ انہوں نے اعلان کر رکھے ہیں، آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، رکھا جائے، دوسری جانب 8 فروری کو میاں صاحب مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ جنید اکبر صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ پہلے ہماری قیادت رابطے میں تھی، اب ہمارا کوئی رابطہ نہیں، اور پھر انہوں نے بڑی ہارڈ لائن اور سخت لائن لی۔ انہوں نے جو ہے وہ دھرنے دینے کی بات کی، وہاں بھی سڑک روک دیں گے، وہاں بھی سڑک روک دیں گے، اور یہ اگر ہم خط دیکھیں اور جس انداز سے یہ سامنے آیا ہے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی پالیسی کا حصہ ہے کہ جناب کیرٹ اینڈ سٹک چلے گی۔ مطلب جو کیرٹ اینڈ سٹک تو خیر ان کے اختیار میں پتہ نہیں ہے یا نہیں یا کس حد تک ہے، مگر پالیسی یہی چلے گی۔ لیکن دیکھیں قائد صاحب، جو اس دن بات ہو رہی تھی کہ ایک مزاحمت کے ساتھ ساتھ مفاہمت، میرا خیال ہے کہ پالیسی یہی چلانا چاہ رہے ہیں عمران خان، جو انہوں نے پالیسی اپنا لی ہے ٹاک فائٹ کہ ایک طرف فائٹ کرتے جاؤ، ایک طرف ٹاک کرتے جاؤ، اور انہیں خود یہ مورچہ جو ہے وہ سنبھال لیا ہے ٹاک کرنے کا، اور دوسری جانب جو ہے فائٹ کے لیے انہوں نے جنید اکبر جو ہے ان کو سامنے کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہارڈ لائن لیں اور مزاحمت کریں۔ آپ نے پنجاب میں دیکھا کہ جو چیف آرگنائزر ہیں وہ عالیہ حمزہ جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے۔ تو جتنے بھی یہ لوگ سامنے لائے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل جو ہے مزاحمت والے لوگ ہیں، ان میں جو وہ لوگ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ٹاک کرنے والا بندہ ہے۔ ایک اور سوال آپ سے، اگر راستے بند کیے جائے، ایک اور سوال، وہ اپنے کسی روایتی ایک مطالبے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، زبان بھر لے ان کی نرم ہو یا نرم زبان میں بیان کی گئی ہو یہ خبر، مگر سوال یہ ہے کہ وہ نہ تو وہ 26ویں ترمیم کو بھولے ہیں، نہ الیکشن کو بھول رہے ہیں، اور سارے پروسیس کو ہی از کالنگ ان کوسچن۔ یہی تصور جا رہا ہے میاں صاحب؟ لیکن قائد صاحب وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بات جب شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پشت جو ہیں وہ ڈال دی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے حکومت کے ساتھ تو پہلے اس کے 4 مطالبات جو سامنے آئے تھے تحریک انصاف کے، وہ بڑے سخت مطالبات تھے، لیکن بعد میں مطالبات 2 پہ آ گئے۔ جب بات شروع ہوتی ہے تو پھر مطالبات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ میری بات کسی طریقے سے شروع ہو، لیکن وہ شاید جو ہے وہ وقت بہت سا ضائع بھی کر چکے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو بات چیت شروع ہوئی تھی ان کو وہ بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے تھی، لیکن وہ آگے بات نہیں بڑھی۔ اس کو بدقسمتی کہا جا سکے یا اس میں جو ہے وہ غلط کیلکولیشن کسی طرف سے ہوئی ہے، کوئی اسسمنٹ کا مسئلہ ہوا ہے۔ ایک پہلو اور بھی ہے،
اگر وہ ساری باتیں مان لیتے ہیں، اس سیٹ اپ کو لیجیٹمیسی دے دیتے ہیں جو کہ وہ نہیں دے رہے ابھی تک، تو ان کا کھیل تو ختم ہو جائے گا. ان کی جو پولیٹیکل جتنی ورتھ بنی ہے، بالکل آپ جانتے ہیں نا 2.5 سال کے بعد ان کی وہ پولیٹیکل ورتھ نہیں تھی جب مبینہ رجیم چینج ہوئی تھی. اب جتنا ان کا قد بڑھا ہے، اگر وہ یہاں گیو ان کرتے ہیں، کیپیچولیٹ کرتے ہیں، جنہوں نے پارٹیوں نے کیپیچولیٹ کیا انہیں پاور تو مل گئی، مگر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں گلی میں کتنے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. میاں صاحب لیکن قائد صاحب دیکھنا یہ پڑے گا کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. کیا 8 فروری کو لوگ نکلیں گے؟ اب اگر 8 فروری کو لوگ نہ نکلیں تو پھر کیا ہوگا؟ اصل میں لگتا یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ جو پہلے شہرت تھی، جو مقبولیت تھی، وہ سلسلہ اب نہیں رہا، کیونکہ بہت سی ایسی پالیسیاں چلی ہیں کہ پارٹی کے اندر بڑی رفٹ ہے، پارٹی کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہے. آج کل جو ہے وہ ملاقات جو ہوئی ہے اون چودھری کی اور عاطف خان کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب انہوں نے باقاعدہ طور پہ تصویریں جو ہیں شیئر کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی کے اندر بھی کام شروع ہو چکا ہے. کے پی کے اندر جو ہے مختلف شخصیات جو ہیں ان کو ابلائج کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور وہاں پر بات چیت بھی شروع ہو چکی ہے. میاں صاحب کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ یہ خط کیا تھا اور یہ اوپن لیٹر ہے اور یہ میڈیا میں بھی آیا ہے، اور اس کے مندرجات کیا ہے؟ ابھی تک میں اسے معافی چاہتا ہوں کلی طور پر پڑھ نہیں سکا. جی میاں صاحب. یہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ قائد صاحب اس کے کوئی خط کی شکل تو سامنے اس طرح نہیں آئی، لیکن اس میں جو وکیل ہیں بانی پی ٹی آئی کے فیصل چودھری، انہوں نے بھی کچھ مندرجات بتائے ہیں، کچھ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے. انہوں نے مختلف حوالوں سے ان کی توجہ دلائی ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات تھے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ مبینہ طور پر فراڈ تھے اور اس کو کور دینے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی. پیکا ایکٹ پر انہوں نے بات کی ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت آزادی اظہار رائے جو ہے اس پر قدغن لگائی گئی ہے. آئی ٹی کا اس پہ نقصان ہو چکا ہے، $2 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ جو فوج ہے وہ ہماری فوج ہے اور ہم فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، پوری قوم جو ہے فوج کے پیچھے کھڑی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ لیٹ آیا وہ ایک کورٹ پیکنگ تھی. انہوں نے اس کو اس حوالے سے جو ہے تعبیر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن بنائے جائیں گے تو ٹروتھ سامنے آئے گی. 26 نومبر کا کمیشن جو ہے انہوں نے کہا بنایا جائے، 9 مئی کا کمیشن بنایا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عدالتی کور ہے یا دیگر کور ہیں ان کو ہٹایا جائے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت جی ایس پی پلس کے سٹیٹس کا خطرہ ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس پر قدغن لگائی گئی ہے اور پالیسیاں تبدیل کی جائیں. انہوں نے کہا کہ جو آرمی ہے، آرمی چیف سے انہوں نے استدعا کی ہے اور ان سے جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ پالیسیاں تبدیل کی جائیں اور جو پالیسیاں اس وقت چل رہی ہیں ان کو نرم کیا جائے. یہ ایک ڈائریکٹ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی قائد صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہونی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، لیکن جو ملاقاتیں کر رہے تھے علی مین گنڈا پور ان کو اس صدارت سے ہٹا دیا گیا. اب جو ہارڈ لائنر آئے ہیں ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی جو ہے ایک طرف ہارڈ لائن لیتے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ خط بھی لکھتے ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کدھر جا رہی ہیں، کیا ہوگا، اس طرف جو ہے وہ کوئی پریڈکشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی.